الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں ایک نئی سیریز جس کا نام ہے سیرت خلفائے راشدین۔ اس سیریز کی پہلی نشست میں ہم آپ کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت خلفائے راشدین کی یہ سیریز انشاءاللہ ہم اس کے ذریعہ آپ کو صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ، ان کی عدالت، ان کے درمیان فرق مراتب کیا تھے، ان ساری چیزوں کی بابت آپ کو آگاہی دیں گے، آپ کو واقف کرائیں گے، اور اسی طرح خلفائے اربعہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین کی شخصیات سے آپ کو متعارف کرائیں گے، ان کی سیرت اور ان کی سوانح آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم اس ایپیسوڈ کے اندر صحابہ کرام کا تعارف کرانا چاہیں گے کہ وہ کون تھے، قرآن و حدیث کے اندر ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ صحابہ کرام یہ کون سے لوگ ہیں، یہ کون سی جماعت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے آخری نبی کی حیثیت سے مبعوث فرمایا اور رسالت و نبوت کے منصب عظیم سے آپ کو سرفراز فرمایا اور آپ کی شریعت کو قیامت تک آنے والی تمام نسلوں اور تمام قوموں کے لیے اللہ نے آخری شریعت اور آخری قانون بنا دیا، تو اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت تھی۔ ایک تو یہ کہ یہ آسمانی قانون جوں کا توں قیامت تک محفوظ رہے، اور دوسری یہ کہ جس طرح اس کی علمی حفاظت ہو ایسے ہی اس کی عملی حفاظت بھی ہو، کیونکہ اسلام صرف افکار و نظریات، صرف اصول اور قوانین اور صرف تھیوری کا نام نہیں، بلکہ یہ تو ایک مکمل نظام حیات ہے، یہ ایک مکمل نظام عمل ہے، یہ ایک پریکٹیکل دین ہے۔ اس لیے ضروری تھا کہ ایک ایسی جماعت ہو جو اس شریعت اسلامیہ کا علم بھی رکھتی ہو اور اس پر عمل بھی کرنے والی ہو۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے دونوں طرح سے اس شریعت اسلامیہ کی حفاظت فرمائی، دین محمدی کو تحفظ بخشا، اور ایسے لوگوں کی ایک جماعت کو منتخب فرمایا جنہوں نے نہ صرف صاحب وحی نبی صادق المصدوق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست دین کو سمجھا، بلکہ انہوں نے دین کو سمجھ کر خود اس پر عمل بھی کیا اور دوسری آنے والی نسلوں تک اس دین کو من و عن پہنچایا بھی۔ اسی گروپ کا نام، اسی جماعت کا نام جماعت صحابہ ہے۔ ناظرین کرام، آپ سوچتے ہوں گے کہ صحابہ کرام کے تعارف کی ضرورت کیوں، صحابہ کرام کا تعارف کیوں کرایا جا رہا ہے؟ جی ہاں، یہ ایک اہم سوال ہے جو آپ کے ذہن میں کھٹک سکتا ہے۔ تو جاننا چاہیے کہ کوئی بھی عقل مند انسان جس کو اللہ رب العالمین نے عقل و شعور دیا ہوا ہو، وہ اس بات میں ذرا بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں سمجھے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر آنے والے تمام انبیاء سے افضل اور اس روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے سردار تھے۔ عقل مند انسان اس بات میں ذرا بھی شک و شبہ اس کے دل میں نہیں آئے گا، اس کی عقل اس کو قبول نہیں کرے گی۔ تو جاننا چاہیے کہ کوئی بھی عقل مند انسان جس کو اللہ رب العالمین نے عقل و شعور دیا ہو، وہ اس بات میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں کرے گا کہ اس روئے زمین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ترین لوگ صحابہ کرام ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں، افضل الرسل ہیں، افضل الانس والجان ہیں، تو جب ان کا سردار، جب ان کا آقا، جب ان کا رہبر
تمام انبیاء سے افضل، تمام رسولوں سے افضل، کائنات کے تمام انسانوں سے افضل، تو پھر وہ لوگ جنہوں نے اس نبی سے براہ راست دین کو سمجھا، جنہوں نے اس نبی کا اپنی آنکھوں سے دیدار کیا، جنہوں نے اپنے نبی سے براہ راست تعلیم و تربیت حاصل کی، وہ لوگ افضل کیوں نہ ہوں؟ وہ لوگ اس روئے زمین پر افضل ترین لوگ کیوں نہ سمجھے جائیں؟ اور دوسری وجہ یہ ہے، تعارف صحابہ کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ انسان ان قدسی صفات انسانوں کے احوال کو جان سکے، کہ انسان اور مسلمان امت محمدیہ کے لوگ ان صحابہ کرام کے اوصاف حمیدہ اور ان کے اچھے اخلاق سے واقف ہو سکیں، ان کی سوانح حیات ان کے سامنے آ سکے، تاکہ وہ صحابہ کرام کی زندگی سے عبرت و نصیحت پکڑتے ہوئے اسوہ رسول کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ اسی طرح تعارف صحابہ کی اہمیت اور ضرورت اس لیے بھی ہے کہ یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی تعلیمات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کی تعلیمات کو ہم تک پہنچایا ہے۔ گویا ہمارے دین کے ناقلین ہیں، یہ دین کو ہم تک پہنچانے والے اور نقل کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی سیرت و سوانح کو پڑھیں، ان کے احوال و کوائف سے واقفیت حاصل کریں، تاکہ اگر کوئی انسان صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کر کے اگر ہمارے دین کو، ہمارے اسلام کو مجروح کرنا چاہے تو ہم اس کا منہ توڑ جواب دے سکیں اور اس کا منہ بند کر سکیں۔ چنانچہ علامہ خطیب بغدادی کی کتاب الکفایہ صفحہ نمبر 97 پر امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول منقول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ کسی صحابی رسول کی تنقیص کر رہا ہے، کسی صحابی رسول کے عیوب بیان کر رہا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ وہ زندیق ہے، بے دین ہے وہ، کیونکہ ہمارے نزدیک رسول صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، اور قرآن کریم کی تعلیمات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تعلیمات ہم تک پہنچانے والے یہی صحابہ کرام ہی تو ہیں۔ تو یہ لوگ ہمارے گواہوں کو یعنی صحابہ کرام کو اپنے طعن و تشنیع کا نشانہ بنا کر ہمارے دین اسلام کو مجروح کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہی لوگ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کی مذمت کی جائے کہ یہ زندیق ہیں، صحابہ کرام کو مطعون کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح سے دین اسلام کو مجروح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ایسے شخص کے بارے میں جو صحابہ کرام کو اپنی تنقید کا نشانہ بنائے، ان کی تنقیص کرے اور ان کے عیوب کو بیان کرنے لگے۔ اس لیے آج علماء کرام کی یہ ذمہ داری ہے، علماء امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ صحابہ کرام کا تعارف لوگوں کے سامنے پیش کریں، مسلمانان عالم کو بتائیں کہ صحابہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، قرآن و حدیث نے ان کی عظمت کو کس انداز میں بیان کیا ہے۔ بس اسی ذمہ داری کے پیش نظر میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں یہ نیا سیریز سیرت خلفائے راشدین، جس کا پہلا ایپیسوڈ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو بتائیں کہ ان صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ قرآن اور حدیث میں کیا ہے۔ صحابہ کرام کے لیے یہ کتنے بڑے فخر کی بات ہے، صحابہ کرام کے لیے یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس جماعت کی تعلیم و تربیت کے لیے محسن انسانیت نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا۔ صحابہ کرام کی یہ جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگرد ہے، اور اس جماعت کے مربی معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کتنے بڑے شرف کی بات ہے۔ قرآن کریم نے اس کا ذکر سورہ آل عمران سورت نمبر 3 اور آیت نمبر 164 میں کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ مومنوں کے اوپر یعنی صحابہ کرام پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے انہی میں سے ان کے اندر ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات کو پڑھ کر سناتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم،
اور جو ان کو پاک کرتا ہے، پیوریفائی کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور جو ان کو کتاب اللہ اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام کی جماعت کو تعلیم دینے والے، تربیت دینے والے، ان کا تزکیہ نفس کرنے والے معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ شرف کی بات نہیں تو اور کیا ہے؟ صحابہ کا مقام کیا ہے، ان کا تعارف کیا ہے، ان کا مقام و مرتبہ آپ کو بتلاتا رہوں گا، لیکن وقت ہو گیا ہے چھوٹے سے وقفے کا، اس لیے اجازت دیجیے، ملتے ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اس نشست میں ہم آپ کا پھر سے استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو صحابہ کا تعارف کراتے ہوئے بتا رہے تھے، صحابہ کرام کے لیے یہ کتنے بڑے فخر کی بات ہے، صحابہ کرام کے لیے یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس جماعت کی تعلیم و تربیت کے لیے محسن انسانیت، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا۔ صحابہ کرام کی یہ جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگرد ہے، اور اس جماعت کے مربی معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کتنے بڑے شرف کی بات ہے۔ قرآن کریم نے اس کا ذکر سورہ آل عمران سورت نمبر 3 اور آیت نمبر 164 میں کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ مومنوں کے اوپر یعنی صحابہ کرام پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے انہی میں سے ان کے اندر ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات کو پڑھ کر سناتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور جو ان کو پاک کرتا ہے، پیوریفائی کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور جو ان کو کتاب اللہ اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام کی جماعت کو تعلیم دینے والے، تربیت دینے والے، ان کا تزکیہ نفس کرنے والے معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ شرف کی بات نہیں تو اور کیا ہے؟ کیسے شرف و عظمت والے لوگ ہیں یہ۔ اللہ فرماتا ہے سورہ احزاب سورت نمبر 33 اور آیت نمبر 23 میں، رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، کہ ایسے مرد ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اسی راہ میں اپنی جان دے دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ایسے ہیں جو جام شہادت کے اب بھی منتظر ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور ان کے عزم و ارادے میں کوئی تبدیلی، کوئی چینجنگ نہیں آئی ہے۔ یہ کس کی گواہی ہے؟ قرآن کریم کی۔ کس کے لیے ہے؟ صحابہ کرام کے لیے۔ رجال، یہ مرد ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا اپنا وعدہ، اپنا عہد سچ کر دکھایا، جام شہادت نوش فرما لیا۔ اور ایک گروپ ایسا بھی ہے جو اب بھی جام شہادت نوش کرنے کے لیے تیار ہے، اس کے عزم و ارادے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، کوئی تبدیلی اب بھی نہیں آئی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ نور سورت نمبر 24 اور آیت نمبر 37 میں بھی صحابہ کرام کی جماعت، ان کی دینداری، ان کے اخلاص و للہیت کی گواہی دیتے ہوئے فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ایسے مرد ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جن کو ان کی تجارت، ان کا بزنس، ان کا خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر پاتا۔ وہ اپنے تجارت و بزنس میں لگے رہتے ہیں، لیکن نماز کا وقت ہوا اور بس چل پڑے اللہ کے ذکر کے لیے، کبھی بھی وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے سے بھی ان کا بزنس، ان کی تجارت ان کو نہیں روک سکتی۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنے کا جب وقت آتا ہے، سال پورا ہو جاتا ہے،
تو بھی یہ اپنے بزنس میں مصروف ہو کر زکوٰۃ کو ادا کرنا نہیں بھولتے، زکوٰۃ کو بھی وقت پر ادا کرتے ہیں۔ یہ کیوں؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کیونکہ یہ صحابہ کرام ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن بہت ساری آنکھیں، بہت سارے دل الٹ پلٹ ہو جائیں گے، بہت ساری آنکھیں چکا چوندھ ہو جائیں گی، ہولناکی کا عالم ہوگا۔ اس یوم آخرت سے، اس یوم القیامہ سے صحابہ کرام ڈرتے ہیں، اس لیے اس کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کی شہادت ہے، قرآن کریم کی گواہی ہے صحابہ کرام کی دینداری اور ان کے اخلاص للہیت کی بابت۔ چونکہ یہی جماعت، جماعت صحابہ، اللہ کی نظر میں وہ معتمد جماعت تھی جو آسمانی امانت کی مستحق تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علمی اور عملی میراث کی صحیح پاسبان ہو سکتی تھی۔ اس لیے ضروری تھا کہ اس جماعت کو بعد میں آنے والی قوموں اور نسلوں کے سامنے بھروسے مند جماعت کے طور پر، معتمد جماعت کے طور پر انہیں پیش کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے جا بجا ان کے محاسن، ان کے فضائل بیان کیے، بلکہ جماعت صحابہ کو شریعت محمدی کے عادل گواہ کے طور پر ساری دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ کتنا بڑا شرف ہے یہ صحابہ کرام کے لیے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین سورہ فتح سورت نمبر 48 اور آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور وہ لوگ جو اس نبی کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام، یہ کافروں پر سخت ہیں۔ رحماء بینہم، اور آپس میں بہت ہی نرم دل ہیں، نرم خو ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم انہیں جب دیکھو گے تو رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہوئے پاؤ گے۔ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں، یہ ان کی صفات ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہ نے ایک اور نشانی بتائی کہ انہیں تم پہچان لوگے، ان کی نشانی دیکھ کر جو ان کے چہروں پر ہوگی نماز قائم کرنے سے، سجدوں کے کرنے کی وجہ سے ان کی پیشانی پر نشانات پڑ گئے ہوں گے۔ یہ ہے صحابہ کرام کی جماعت جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ فتح میں کیا ہے۔ ناظرین کرام، آپ اس آیت پر غور فرمائیے۔ اس آیت کریمہ کے اندر قرآن کریم نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ثبوت کے طور پر کیا پیش کیا ہے؟ یہ بات ذہن نشین کرنے کی ہے۔ ثبوت کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کردار، ان کے اخلاق کو پیش کیا ہے اور اپیل کی ہے کہ کائنات کے لوگوں، تمہیں اگر شبہ ہے، تمہیں اگر اس نبی کے برحق ہونے میں کسی طرح کا کوئی شبہ ہے تو جاؤ نبی کے ساتھیوں کی زندگی کا ایک نظر مطالعہ کر لو، ان کی سیرت و سوانے کو پڑھ لو کہ جس نبی کے صحابہ اس قدر بلند اخلاق ہوں، اس قدر بلند کردار ہوں، جس کے رفقائے کار سیرت و کردار کی اتنی بلندی پر فائز ہوں، بھلا ان کا رہبر کیسا ہوگا، بھلا ان کا رہنما اور ہادی کیسا ہوگا؟ اندازہ کر سکتے ہو۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ ہیں صحابہ کرام کے ساتھی جو زمانے جاہلیت میں حد درجہ بگڑے ہوئے تھے۔ اوس و خزرج کی لڑائیاں، بات بات پر ایک دوسرے سے جنگ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد جو دین کی تبلیغ کی تو ان کی کایا پلٹ گئی، ان کی زندگی میں اکثر چینجنگ آ گئی، اور انہوں نے اپنے آپ کو منشاء خداوندی کے مطابق سنوارا اور بنایا، اور اس طرح سنوارا، اس طرح اپنے آپ کو مزین کیا، اللہ رب العالمین کو ان کی ادا پسند آ گئی، ان کا ذکر قرآن کریم میں کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام دیکھو جو اتنے بگڑے ہوئے تھے، اتنے گمراہ قسم کے تھے،
کس قدر وہ اخلاق و سیرت کی بلندی پر پہنچ گئے ہیں، رکوع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سجدہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اللہ کی روزی تلاش کرتے ہوئے بھی وہ کبھی بھی ذکر اللہ سے غافل نہیں ہوتے، نماز قائم کرنے سے ان کے بزنس، ان کی تجارتیں ان کو نہیں روکتی۔ یہ ہیں صحابہ کرام۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ رب العالمین نے معیاری ایمان قرار دیا ہے کہ اگر کسی کو ایمان لانا ہے تو ان صحابہ جیسا ایمان لے کر آئے۔ صحابہ کرام کے ایمان کو حق کا معیار اور ایمان کا معیار قرار دیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ سورت نمبر 2 اور آیت نمبر 13 میں ذکر کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا یعنی منافقوں سے کہ تم ایمان ایسا لاؤ جیسا یہ لوگ یعنی صحابہ کرام ایمان لے کر آئے ہیں، کما آمن الناس۔ ناظرین کرام آپ ملاحظہ فرمائیے، اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کے ایمان کو معیاری ایمان قرار دیا، اور کیا کہا؟ اور جب ان سے کہا جاتا کہ تم ویسا ایمان لاؤ جیسا یہ لوگ یعنی صحابہ کرام ایمان لے کر آئے ہیں، ان جیسا معیاری ایمان تمہارا ہونا چاہیے۔ قالو، تو وہ منافق جواب دیتے انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ویسا ایمان لے کر آئیں گے جیسا یہ بیوقوف ایمان لے کر آئے ہیں؟ منافق صحابہ کرام کو بیوقوف کہہ رہے ہیں۔ الا انہم هم السفہاء، قرآن کریم اس کی تردید کر رہا ہے، سن لو یہی منافق ہی بیوقوف ہیں۔ ولکن لا یعلمون، لیکن یہ نہیں سمجھتے، نہیں جانتے، خود اپنے آپ کو انہوں نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ زبان سے ادا کر کے اسلام کو کھوکھلا کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں، خود اپنے آپ کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اس کا شعور ان کو نہیں ہے۔ یہ ہے صحابہ کرام کا ایمان، جس کو اللہ رب العالمین نے، جس کو قرآن کریم نے معیاری ایمان قرار دیا، اور تمام دنیا والوں سے یہ اپیل کی کہ تمہیں اگر ایمان لانا ہے تو صحابہ کرام کا ایمان تمہارے لیے کسوٹی ہے، تمہارے لیے معیار ہے، ایسا ایمان لے کر آؤ جس میں کوئی دھوکہ دڑی نہیں، جس میں کوئی سازش نہیں، جس میں کسی قسم کا کوئی فریب نہیں، خالص اللہ کے لیے۔ یہ ہے صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ۔ بات ختم نہیں ہوئی ہے، انشاءاللہ مقام صحابہ پر میں آپ کو اور بھی بتاتا رہوں گا، لیکن وقت ہو گیا ہے، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے درس میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔